کتنے سال؟ 23 سال نوجوانوں پہ محنت کی. 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. 10 ہجری سے لے کے 100 ہجری تک صحابہ کرام نے دنیا میں وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی دنیا حیران ہوتی ہے. یہ کون تھے؟ سارے جوان تھے. نبی علیہ السلام نے جوانوں پہ محنت کی. پھر بعد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. آپ نے تو بوڑھوں پہ محنت نہیں کی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مصر فتح کر لیا، فلاں نے فلاں کر لیا، فلاں نے شرجیل بن حسنہ، اور بڑے بڑے جو جوان تھے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 8-9 سال کے تھے جب مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، چھوٹی عمر تھی. بوڑھے صحابہ بھی مسلمان ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی جو جوانوں پہ محنت کی. کیونکہ جوان جب اس کا رخ ٹھیک ہو جائے، فکر ٹھیک ہو جائے، تو وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. بوڑھا کیا کرے گا؟ اور اصحاب کہف یہ بوڑھے تھے کہ جوان؟ یہ سارے جوان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، لیکن جتنی ان کی آزمائشیں ہیں ساری جوانی کی ہیں، بوڑھے کے وقت کی تو نہیں ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو ہمت اور ساری چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، تو بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر اللہ مقام عطا فرماتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ نوجوان تھے، چھوٹے بچے، 13 سال کی عمر. کوئی بچہ آیت سنائے، کون سی آیت میں سورہ صافات کی کون سی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، قربانی کا؟ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام. اے میرے بیٹے، بیٹے بوڑھے کو تو نہیں کہتے، بیٹا تو جوان کو کہتے نا. تو وہ قربانی کی جو عظیم یادگار ہے، وہ بھی جوانی کا تحفہ ہے. بوڑھے نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. اس نے کیا کرنا ہے؟ جوانوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو آپ لوگ جوان ہیں، ہمت اور ارادہ کریں کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اچھا، ٹوٹل ٹائم کتنی دیر ہے میرے پاس؟ 1 گھنٹہ ہے. اچھا، 1.5 گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا لمبا ٹائم ہے. تو اس دوران کو چائے بھی پلائیں گے مجھے، بھوکا رکھیں گے، کوئی ایسا رکھیں گے؟ آ رہی ہے؟ چلو بات تو ٹھیک ہے نا، بندہ کھاتا پیتا بھی ساتھ ساتھ رہے تو مزہ آتا ہے. چلیں، تو جوان کی عزت اللہ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہے. عرش کا سایہ قیامت کے دن جن لوگوں کو ملے گا، کیا سارے بابے؟ ارے نہیں، جوان. کون سا جوان؟ وہ جو پب جی میں ساری رات لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے گھنٹوں، یہ والا جوان عرش کے سائے کے نیچے جائے گا؟ بتاؤ بھائی، کون سا جوان جائے گا؟ وہ نوجوان جو اللہ کی محبت میں، عبادت میں سرشار ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت میں سرشار ہو. جوانی کے وقت اس کو کوئی میسج کرے گناہ کا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نوجوان جائے گا عرش کے سائے کے نیچے. قیامت کے دن عرش کا سایہ معمولی بات تو نہیں. کسی بوڑھے کو کوئی عورت میسج کرے آئی لو یو، کیا بنے گا؟ وہ کہ نہیں خدا سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں کرنا. اور وہ اس کو بلائے جی مجھے میٹنگ کے لیے ٹائم دے دیں، میں نے آپ سے ملنا ہے اور کہیں پارک میں جانا ہے. وہ بھی منع کرے گا، سوال ملے گا لیکن تھوڑا سا مل جائے گا، بیچارے کو کیا ملے گا. لیکن کوئی جوان ہوگا، اس کو کسی نے گناہ کی طرف دعوت دے دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ. جیسے تھے یوسف علیہ السلام جوان تھے، جیسے آپ جوان ہیں. تو بوڑھے تو نہیں تھے، ان کے یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے. عین جوانی میں ان کو شادی سے پہلے گناہ کی دعوت ملی. کسی خوبصورت عورت نے کہا کہ جی ہائی تلک آئیے. انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج ان کے جوانی کے یہ الفاظ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. ان کی جوانی کی یہ جو عبادت ہے، یہ نماز روزے کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ تو گناہ سے بچنے کے لیے. اور آج کل تو جنت میں جانا ویسے ہی بڑا آسان، پہلے بڑا مشکل تھا. کیسے بلا بھائی؟ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں.
کیونکہ مجھے ٹاپک دیا تھا سلیپ مینجمنٹ، سو جاؤ. جوانوں کو تو جگانا ہے کہ سلانا ہے؟ جگانا ہے نا، تو وہ جگانے والی باتیں کرتے ہیں. رات کو تہجد میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے ایسی بات کہلوا دے، میں کیا کوئی جوانوں سے. کتاب تو میں لے کر آیا ہوں، میرے سامنے رکھی ہے، لیکن ابھی تک اس میں سے میں نے کیا کچھ نہیں ہے. ہاں تو کیا بات میں نے بھی کہی تھی، آخری بات بھول گئے. ہاں یہ دیکھیں نا، جوانوں کا تو حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے، بوڑھوں کا تو حافظہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بھول ہی جاتے ہیں. کیسے پتہ نہیں کیا کہا تھا، جیسے میں بھول گیا. لیکن خبردار میں بوڑھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. پنچ لگے گا زبردست قسم کا. ابھی پتہ کیا ہوا، ہمارا نا کاروبار ہے الیکٹرانکس کا. ہم کچن اپلائنسز، جوسر، استری، ٹوسٹر، یہ چیزیں سیل کرتے ہیں الحمدللہ. 1990 میں میرے دادا، میں بھی جوان، میں ابھی بھی جوان ہوں، اس وقت نوجوان تھا، 15 سال کی میری عمر تھی. میں جامعہ شریف سے قرآن مجید مکمل کیا. انہوں نے میرا یہ بازو پکڑا، زور سے دکان پہ لے گئے. انہوں نے کہا دکانداری کرو، اور جو باقی تعلیم تھی دکانداری کرو، اور جو باقی تعلیم کا دکان پہ بیٹھ کے پڑھو. ٹیچر لگا دیے. اب کوئی فزکس پڑھانے آ رہا ہے، کوئی جو بھی سبجیکٹس ہے، میٹرک کی تیاری اور باقی سب دکان پہ کام کرو. تو 15 سال کی عمر میں تھا، تو الحمدللہ میں نے بھی بڑی محنت کی. تو کچھ دن پہلے پتہ کیا ہوا، آپ کو اپنی جوانی بتا رہا ہوں. ایک صاحب یہاں واشنگ مشین بناتے ہیں. ہم لوگ اپنا سامان جو ہے نا، ہمارا برانڈ ہے، تو اس نام سے میرا مختلف دکانوں پہ، اسٹور میں، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں دیتے ہیں. تو اور یہ بڑے بڑے اسٹور جو ہیں، میٹرو وغیرہ، ان کو بھی سپلائی دیتے ہیں. ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی، ہمیں واشنگ مشین چاہیے. ہم نے سروے کیا، ایک اچھا بندہ ملا، اس نے واشنگ مشین کے 3 سیمپل بھیجے. اب میں تو بہت کم جاتا ہوں، ہمارے آگے مینیجر ہیں، سیل والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. انہوں نے مارکیٹ سرچ کر کے جو بہت اچھی چیز ان کی نظر میں تھی، اور جو اچھا بندہ تھا، وہ انہوں نے اچھی چیز اچھے بندے سے میری ملاقات طے کر دی. آئیے جی آپ فائنل ڈیسیژن کیجیے، ملاقات کیجیے. اور واشنگ مشین میرے سامنے کھول دی اور تعریفیں کر رہے ہیں. اس میں لکھا تھا انبریکیبل. انبریکیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ٹوٹنے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ ٹوٹنے والا، یہی مطلب ہوتا ہے نا. انہوں نے رکھی، میں نے ایسے پنچ مارا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے. میں نے کہا یہ کیا لکھا؟ اب وہ ہمارے مینیجر صاحب ہنسنے لگا، چپ کر کے یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا اتنا بڑا لکھا ہوا انبریکیبل، تو 10 انچ کا لکھا ہوا تھا. تو میں نے تو مکہ مارا، ٹوٹ گیا. اب ان کے بعد جواب تو کوئی نہیں تھا کہ ٹوٹ گیا لکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے میری اس بندے سے ملاقات کروائی جو بنانے والا ہے واشنگ مشین. تو میں نے کہا جی یہ تو آپ کہتے ہیں انبریکیبل ہے، میرے تو مکہ نہیں ہے سہ سکی. اس نے کہا جناب آپ نے انبریکیبل کا مطلب غلط سمجھا، یہ تھوڑی ہے کہ وہ تو مکہ مارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران استعمال اگر ہاتھ سے گر جائے تو یہ گر کے نہیں ٹوٹے گا. بھئی گھر میں کوئی عورت ہے، کپڑے دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ آیا، نیچے گر گیا، پھر یہ نہیں ٹوٹے گا. اوپر لگا ہوا ہے، اس میں تو اترنا ہی نہیں ہے. اگر اتر بھی جائے، گر بھی جائے تو نہیں ٹوٹے گا. یہ تھوڑی مطلب ہے اوپر سے جناب اس کو مکے مارے وہ نہ ٹوٹے، جو نہ ٹوٹ نہیں. میں نے کہا کہ بریکیبل لکھا ہوا تھا. میں نے کہا میں چیک تو کروں. تو یہ والا واقعہ کیوں سنا ہے کہ میں ابھی بھی الحمدللہ جوان ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، جوانی میں انسان کو ارادہ کر لے، اور جوانی کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے، اللہ اکبر، کدھر پہنچتا ہے وہ انسان. جوانی میں کوئی ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لے، اس کے لیے کوئی ہمت شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند مقام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے. اگر ہم غور کریں تو عبادت کے اندر بھی، ہاں وہ بات دوبارہ آ گئی. پہلے زمانے میں جنت میں جانا مشکل تھا، آج بڑا آسان ہے. کیوں؟ پہلے زمانے میں جنت میں جانا بہت مشکل تھا، آج بڑا آسان ہے. کیوں؟ پہلے زمانے میں پردہ تھا، بے پردگی نہیں تھی. عورتیں گھر سے نکلتی تھی، کم نکلتی تھیں، نکلتی بھی تھی تو پر چہرہ ڈھکا ہوتا تھا. مردوں کے اندر بھی حیا تھی، وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتے تھے. ایک پاکیزہ زمانہ تھا. اب اس پاکیزہ زمانے میں کسی کو کیسے گناہ کی طرف دعوت دیتے تھے؟
اب کسی نوجوان کا دل کرے بھی کہ میں ذرا کچھ گڑبڑ کروں تو بڑا مشکل، کیسے کرے؟ آج تو اس موبائل فون نے ہر گناہ کو آسان کر دیا، موبائل فون نے ہر گناہ کو آسان کر دیا۔ ایک تو یہ پہلو ہے نا کہ اس میں یہ ملتا ہے پہلو کہ جہنم جانا آسان، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جنت میں جانا اس سے زیادہ آسان ہے۔ ایک نوجوان خوف خدا رکھنے والا، اس کو گناہ کی کوئی دعوت ملے، وہ کہہ دے نہیں مجھے نہیں کرنا، جنت پکی ہو گئی۔ اتنا آسان پہلے کبھی نہیں تھا۔ پہلے کسی عورت نے کسی مرد سے ملنا ہوتا تھا نا، بڑے مشکل کام ہوتے تھے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا۔ تو جنت جانا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان مسلمانوں کا دشمن ہے یا دوست؟ دشمن۔ اچھا شیطان کافروں کا دشمن ہے یا دوست؟ کافروں کا دوست نہ، کافروں کا بھی دشمن ہے۔ اصل کے اندر ظاہر میں دوست ہے، لگتا یہی ہے جو آپ نے بتایا، اصل کے اندر وہ ساری بنی آدم کا دشمن ہے، ہر انسان کا دشمن ہے۔ کافروں سے بھی وہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ مسلمانوں کا وہ زیادہ دشمن ہے، اور مسلمان اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو غصہ اس کو زیادہ ہے۔ اور کافر چونکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس لیے ان کی ساز باز ہو جاتی ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت کے اندر شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں، کافروں کا بھی دشمن ہے۔ قرآن مجید کے اندر 13ویں سپارے میں کہ جب شیطان جہنم میں ہوگا تو کافر اس کو برا بھلا کہیں گے، وہ کہیں گے مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں نے کیا کیا تھا؟ تو وہ بکر جائے گا، کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے آئے تھے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ شیطان دونوں کا دشمن ہے۔ اچھا یہ بتائیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ ارے بھائی جب شیطان دشمن ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کو پیدا کیوں کیا؟ ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ بالکل ایک جواب ٹھیک ہو گیا، اور بھی جواب ہو سکتے ہیں۔ شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، جب شیطان کو بن گیا تو شیطان نے جب نافرمانی کی، اس کو جہنم میں ڈال دیتے، اس کو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے، تو اس کو کیوں شیطانیت کے لیے کیوں دنیا میں آنے کی مہلت دی، قیامت تک کی مہلت دی؟ ہاں جی قتادہ نام ہے آپ کا، کھڑے ہو کے بتائیں۔ دنیا کا نظام چلانا۔ سبحان اللہ، کیا فلسفی والا جواب، سبحان اللہ۔ آئیے ٹھیک جواب ہے، جواب بالکل ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آئی مجھے، دوبارہ بتائیں۔ شیطان کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جو بندے ہوں گے؟ ہاں وہی نا، جیسے انہوں نے بتایا آزمانے کے لیے، آپ نے بھی وہ بتایا آزمانے کے لیے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا بھائی؟ دوبارہ بتاؤ، بتا دو بھائی۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ اتنا پیارا جواب ہے، ان کو بعد میں نے انعام دینا ہے، مجھ سے انعام لے لینا۔ بڑا پیارا جواب دیا، یہ بڑا گہرا جواب ہے، عام جواب نہیں۔ آج دنیا کا جو نظام گرم ہے نا شیطان کی وجہ سے، یہ جو دنیا کے اندر کارخانہ چل رہا ہے، سب کے کام چل رہے ہیں، یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ ابھی حمزہ بھائی کو ایک بات بتا دی، یہ بھی حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو دینی مدارس اور یہ مولویوں کا کام چل رہا ہے بھی شیطان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ بھئی اگر شیطان نہ ہوتا تو ساری عوام الناس فرشتہ صفت ہوتی، پھر کیا ضرورت تھی مدرسے کی، کیا ضرورت تھی قابل نوجوان میں آپ لوگوں کو بلانے کی؟ کیا خیال ہے؟ پھر کیا ضرورت تھی الکہف بنانے کی، اور کیا ضرورت تھی سب کو بلانے کی؟ شیطان نہ ہوتا تو وکیلوں کی وکالت بھی نہ چلتی، عدالت کا کوئی نظام ہی نہ چلتا۔ یہ عدالت کا نام، وہ بڑا خوبصورت جواب دیا اس بچے نے، میں حیران ہوں اس کی ماشاءاللہ سمجھ کے اوپر، کہ دنیا کا نظام شیطان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر شیطان نہ ہو تو کوئی وکیل کی ضرورت پڑتی، کوئی کسی پہ مقدمہ کرتا جھوٹا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو پولیس اور فوج کی بھی ضرورت نہ پڑتی، کوئی چوری نہ کرتا تو پولیس کا کیا کام، کوئی گناہ ہی نہ کرتا تو کیا کام تھا؟
اس ساری دنیا کا جو بازار گرم ہے نا شیطان کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں. تو سب کا پولیس والے ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، بے دین ہیں، سب کا کام شیطان کی وجہ سے کاروبار گرم ہے. باقی اصل ہوئی جو انہوں نے بھی بتایا کہ ایک امتحان ہے. ایک اور فائدہ شیطان کا آپ کو بتائیں، حیران ہو جائیں گے آپ. دیکھیں، ایک ماں ہے، اس کا بیٹا نا برے لڑکوں میں پڑ گیا، کہیں جا کے وہ سگار پیتا ہے، کہیں پب جی کھیلتا ہے، کہیں پہ جا کے وہ ٹک ٹاکر کی ویڈیوز، بلڈر ویڈیوز، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کے کام کرتا ہے، اور بس زبان سے اول فول بولتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، علماء کرام کو برا بھلا سمجھتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. اس طرح کے برے برے کام آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، کوئی بچہ ایسا تھا کسی ماں کا بہت ہی برا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا، اس کے دوست بڑے برے، دوستوں نے برائی پہ لگا دیا. اس جملے میں ماں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بچا لیا، حالانکہ بیٹا بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اگر دوسرے کو غلط کام کرے تو بیٹا بھی تو انہیں کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، کوئی الگ تو نہیں تھا. لیکن ماں کیا کہتی ہے اپنی محبت کی وجہ سے؟ میرا بیٹا تو بڑا پیارا، میرا بیٹا تو بڑا ہی اچھا ہے. دوست برے مل گیا اس کو، دوستوں نے ادھر لگا دیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں، 4 دوست تھے، چاروں کو گناہ کا کام کر رہے تھے. ان میں سے ایک کی امی کے پاس ایک صاحب گئے، کہا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے. اس کے دوستوں نے اسے برے پہ کام پہ لگا دیا. میرا بیٹا اچھا ہے، میرا بیٹا برا نہیں ہے، دوست برے مل گئے. اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ سب کو آ گئی؟ چلو زبردست. اب یہاں سے شیطان کے پیدا کرنے کی حکمت، اللہ حکیم ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ نوجوان جو دنیا میں توبہ کرے گا، یا اللہ معاف کر دیجئے، مجھے نیکی کرنی ہے، گناہ ہو جاتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما دیجئے، جو کوشش کرتا رہے گا بار بار نیک ہونے کی، پھر بھی گناہ ہو جائے گا، پھر بھی غلطی ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا. جیسے ماں اپنے بچے کو بچا لیتی ہے نا، دوست برے تھے، یہ بڑا پیارا ہے، اس کو تو ہٹاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو نا یہ گناہ شیطان نے کروائے تھے، یہ تو بڑے اچھے بندے ہیں، یہ شیطان نہ ہوتا نا تو یہ بھی نہ کرتے گناہ. تو کیا ہوگا؟ ان کے سارے گناہوں کو شیطان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، ان کو جنت میں بھیج دیں گے. دوبارہ اس کو میں سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، مہربان. ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں نوجوانوں سے. اور نوجوانی کی توبہ یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہوتا، بڑا مقام ہے نوجوان کی توبہ کا. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے، بہت مہربانی فرماتے. تو جو نوجوان جوانی میں توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرتا رہے بار بار، بھئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، انسان معافی مانگتا ہے. ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے نا، کہ بن سکتے ہیں؟ فرشتے نہیں بن سکتے، انسان ہے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں. جب ہم یہ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو بھائی نوجوان بڑے اچھے تھے، یہ شیطان نے ان کو برگلا دیا، چلو ان کے گناہ شیطان کے سر ڈالو، اس کی سزا بھی شیطان کو اور دے دو، انہیں جنت میں بھیج دو. یہ شیطان کا ایک فائدہ. اور شیطان کا ایک اور فائدہ بھی ہے. شیطان کے کون سے فائدے؟ بھی شیطان کے بھی بڑے فائدے ہیں. یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ شیطان کے اوپر چلے جائیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا آپس میں کوئی بات ہو گئی، بعد میں صلح ہو گئی. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من بعد ان نزغ الشیطان. وہ جو غلطی تھی نا وہ ہوئی تو بھائیوں سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان پہ ڈال دیا. شیطان نے کیا تھا، بھائی یہ تو بڑے اچھے تھے تو سب کو جنت دے دو. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر ہم بار بار توبہ کرتے رہیں. سارے گناہ اللہ شیطان پہ ڈال دیں گے، کتنا مزہ آئے گا. ساری رات پب جی کھیلتے رہو، گناہ شیطان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، کتنا مزہ آئے گا. ساری رات ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہو،
اور جناب قیامت کے دن وہ سارا گناہ شیطان کو چلا گیا، ہم جنت میں چلے گئے۔ شیطان کا یہ کام ہے، اس لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ کو 2-3 بتا دی۔ یا بلکہ آپ میں کیوں آئے؟ شیطان کی وجہ سے آئے۔ شیطان نہ ہوتا آپ سارے نیک پرہیزگار ہوتے، ماں باپ کہتے ضرورت ہی نہیں ہے مسجد میں بھیجنے کی، 3 چلے پہ جائیں گے، سروتے پہ جائیں گے۔ اگر ساری عوام فرشتہ بن جائے تو علماء کے پاس کون رہے گا؟ وکیل ختم، عدالتیں ختم، پولیس ختم، سارے محکمے ختم ہو جائیں، کیونکہ لڑائی کوئی نہ ہو، سارے فرشتے بن جائیں۔ تو وہ جو بچے نے جواب دیا تھا نا، بڑا خوبصورت جواب، کہ دنیا کا بازار گرم کرنے میں شیطان کا اصل کردار ہے۔ اچھا چلو، یہ تو شیطان کی باتیں ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو شیطان کے اوپر کب ڈالیں گے؟ جب ہمارے اندر احساس ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہوں، ماں باپ کو بھی برا بلا کہوں تب بھی شیطان پر ڈل جائے گا، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا نا۔ فکر اور احساس، بندہ بار بار واپس آئے گا، پھر بنے گی بات، ایسے نہیں بنے گی۔ اب سلیپ مینجمنٹ رات کے حوالے سے جو باتیں کرنی تھی تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم باتیں کر لیں گے۔ بھائی ایک دعویٰ سنیں آپ ہمارا، یہ میرا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے۔ کس کا دعویٰ ہے؟ پوری امت کا۔ کیا دعویٰ ہے؟ اس کو سمجھنا ہے پہلے، پھر اس کو مثالوں سے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ میں سے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، جو مقالے لکھنا چاہتا ہے، جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک مضمون بھی دینا ہے۔ اس مضمون پہ جو نوجوان ہمت کر کے کام کرے گا، اللہ کی قسم دنیا اس کے قدموں میں آئے گی۔ دنیا کو بڑی ضرورت ہے، دنیا بڑی پیاسی ہے ایسے نوجوانوں کی جو ایسے مضمون پہ کام کریں۔ مضمون پہلے بتاؤ یا آخر میں؟ پہلے ہی بتا دوں؟ اور نہیں آخر میں بتانا ہے۔ میں پہلے بات سمجھاؤں گا، پھر مضمون آپ لوگوں سے پوچھوں گا، بتا میں دوں گا، پتہ لگے نا آپ لوگ سو رہے جاگ رہے ہیں، میں بولتا رہوں آپ نیند پوری کرتے رہیں، ایسے نہیں کرنا۔ ہاں جی، دعویٰ کیا ہے؟ سنیے، ہمارا دعویٰ، ہم سب کا جتنے بیٹھے ہیں سب مسلمان ہیں، کہنے الحمدللہ۔ ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دنیا میں دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دوبارہ سنیں اس بات کو، کہ تیسری دفعہ آپ میں سے کوئی بولے گا یہ بات، ٹھیک ہے؟ الفاظ اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں، مفہوم یہی بولنا ہے آپ نے۔ ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، ہم سب کا، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ اب اس دعوے کی دلیل میں آپ کو چند باتیں پیش کروں گا، لیکن کیا دعویٰ ہے کوئی دوہرا دے، اگر 2 دفعہ سن کے کسی کو یاد ہوئے تو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، وہ اس کام کو اسی طریقے سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ زبردست جواب، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب سب ساتھ ہیں، جو لیفٹ سائڈ والوں نے سنا تھا، رائٹ والے سو رہے ہیں۔ ہاں، کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس سے بہتر کام نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر کام ہم نہیں کر سکتے، نہیں، اس سے بہتر کام کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، صرف ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہتر کوئی بات ہو۔ مسلمان تو مانتا ہے لیکن کافر نہیں مانتا نا، تو کافر کو بھی ہم نے مانا ہے۔ یہ شیطان نہ بار بار اللہ کو گڑبڑ کر رہا ہے، اس میں آگے پھونک مار جاتا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، میری باتیں ہو رہی ہیں۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کوئی سچے دل سے، ہم سچے دل سے نہیں پڑھتے، ہم ایسے پڑھتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ ہم سچے دل سے پڑھیں، اس کے ترجمے کے مفہوم کے ساتھ اللہ شیطان سے بچا لیں گے۔ ایک اور طرف دیکھیں، میں ادھر بھی آتا ہوں، شیطان کی بات پھر آگے بیچ میں آتا ہے، شیطان جو ہوا
تو اس کی ایک اور بات یاد آ گئی، بھئی ہم میں سے کوئی ہے جس نے شیطان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ ویسے تو آئینہ دیکھ لیں، اس کا دوست نظر آ جائے گا۔ اچھا، ہم میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا تو نہیں؟ اچھا نہیں، آئینہ دیکھنے والی بات مذاق کی کہ بھئی آپ تو بڑے پیارے بچے ہیں۔ تو شیطان ہمیں دیکھتا ہے؟ دیکھیں کیسی بات ہے عجیب، شیطان ہمیں دیکھے اور ہم شیطان کو نہ دیکھیں، تو یہ تو پھر لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ معاملہ پورا انصاف کا نہیں ہوا۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہوگا، اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، پھر مقابلہ کیسے؟ بھئی دو پہلوان ہیں، آپس میں لڑنے آئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نے پنچ مارا، اس نے گھوسا مارا، اس نے ٹانگ ماری، اس نے جناب کچھ اور، کراٹے تو مجھے نہیں آتا، اس نے کچھ اور مار دیا، دونوں دیکھ رہے ہیں نا، چلو ایک کمزور صحیح ایک طاقتور صحیح، لیکن دیکھ تو نہیں، یہاں کیسا مقابلہ کہ وہ ہمیں دیکھے اور ہم اسے دیکھے ہی نہ۔ ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا بڑا پیارا۔ علماء نے کیا مثال دی؟ فرمایا کہ دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 5-7 سال کا بچہ، پیارا سا معصوم، کو جا رہا ہے کہیں، سامنے سے کوئی چور آ گیا، کوئی ڈاکو آ گیا، کچھ آ گیا، تو جیسے وہ کسی خطرے کو دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ابو ابو امی امی بلاتا ہے، وہ فوراً آتی ہے اور وہ بھاگتا ہے، اوہو اس کے تو پیچھے آ گئے۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ چھوٹے بچوں کو کہا دیں نہیں تو بڑوں سے ڈاکو سے، تو پھر کام مشکل ہو جائے گا چھوٹے بچے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے بندو جب یہ تمہیں تنگ کرنے لگے، ٹھیک ہے تو تم اسے نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں میں اتنی بڑی پاور دے رہا ہوں، اپنی قدرت اپنی قوت تمہیں دے رہا ہوں، استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جب یہ تنگ کرنے لگے تو فوراً پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھاگ جائے گا۔ تو یہ زیادہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ ہماری مدد کر کے اس کو بھگا دیں، یا ہم اس سے کشتی کرتے رہیں۔ ہم کشتی کریں گے تو بھائی کبھی وہ زخمی تو کبھی ہم زخمی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لڑائی میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مدد کر دی چھوٹے بچے کے ساتھ، یہ مہربانی مانگی کہ باپ کی نہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا نا بس مجھے جواب دے دینا، پھر میں جانوں ہوتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے ساتھ یہ رحمت ہے۔ پہلے کیا لگ رہا تھا؟ وہ یہ بات ہے شیطان مجھے دیتے ہی، لیکن یہ بات سمجھ میں جب آ گئی، جب علماء نے بتایا، یہ باتیں علماء بتاتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب انہوں نے سوچا، اللہ نے دل میں ڈالا، واقعی یہ تو رحمت ہے، یہ تو پریشانی نہیں۔ اچھا، اب جناب رات کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈن، کوئی دوسری بات نہیں۔ اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر آتے تھے تو بستر کو اپنے کسی کپڑے سے کوئی بھی کپڑا لے کے 3 دفعہ جھاڑ دیتے۔ جیسے بستر ہے، اب انسان بستر پر لیٹنے کے لیے آئے تو یوں جھاڑ دیا، ٹھیک ہے، ہاتھ والے کپڑے سے، کسی بھی کپڑے سے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بستر ہے، ٹھیک ہے، یہ کر لیا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ حدیث کوئی بتائے۔ نبی علیہ السلام روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرتے تھے، بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے۔ کوئی بتائے کیوں کرتے تھے؟ کیڑا مکوڑا کوئی ہوگا، اچھا، اور شیطان کے اثرات، اچھا، اور زبردست، اور ایک نے کہا کیڑے مکوڑے، نبی علیہ السلام کو صفائی پسند ہے، صفائی تو ایمان کا ایک بہترین حصہ ہے، تو گھر تو صاف رہتا تھا، کیڑے مکوڑے تو وہاں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیڑے مکوڑے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا شیطانی اثرات، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر وہاں شیطان کی طرف سے آ گیا، وہ تو چھتر کھائے گا پھر فرشتوں سے، ادھر بھی شیطانی اثرات کوئی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے حضرت صاحب نے جواب دیا ڈیڈ سیل۔ ارے بھائی ڈیڈ سیل تو آج سائنس بتاتی ہے نا، بات صحیح کی انہوں نے، لیکن نبی علیہ السلام کیوں کرتے تھے وہ سن لیں، بات صحیح کی انہوں نے۔ صحابہ کو فرمایا
کہ تم جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا کرو تو 3 دفعہ بستر جھاڑ لیا کرو، 3 دفعہ بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم تم کیا بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے اتنی بات کہی، بعد میں پھر اس کو ریسرچ کی گئی۔ تو آج میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے، جو ابھی بیٹے نے بتایا، تو کیا بتایا کہ ہمارے جسم میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہم بات سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ایک اصول بتایا، آج سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، سینکڑوں لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی، سینکڑوں لوگوں پہ کی گئی ہوگی، لاکھوں کروڑوں ڈالر اس پہ لگے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا، تب انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے جو سادہ سی بات بتا دی تھی، سادہ سا عمل بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا جسم جو ہے نا پورا سر سے لے کے پاؤں تک مختلف سیل سے بنتا ہے، اور ہر وقت پرانے سیل جنہیں ڈیڈ سیلز کہتے ہیں وہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں، اور نئے ہر وقت بن رہے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے، دن ہے رات ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کچھ بھی ایک پروسیس چل رہا ہے، خود اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ ڈیڈ سیل نیچے گرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو ڈیڈ سیل بھی پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن بستر کے اوپر رات کو جب بستر پر بندہ آیا 9 بجے 10 بجے، عشاء پڑھی، آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے میں بستر پر آ گیا۔ سنت یہی ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ رات کو آیا تو اس میں تہجد تک بستر پہ رہنا ہے، 4-5 گھنٹے اس کو بستر پہ لگنے، اس کے بے شمار ڈیڈ سیل اس کے اپنے بستر پہ جمع ہوتے جائیں گے۔ اب دوبارہ جب آئے گا نا تو اس کو کہا بستر جھاڑو 3 مرتبہ، اگر نہیں جھاڑو گے تو کیا ہوگا، نئے ڈیڈ سیل دوبارہ اور گرنے، پچھلے موجود سے پڑے ہوئے نظر تو نہیں آتے آنکھوں سے۔ اب وہ دونوں مل کے انسان کو بیمار کر دیں گے، وہ دونوں مل کے کیا کریں گے، انسان بیمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیماری سے بچانے کے لیے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بیماری سے بچانے کے لیے کیا بتایا، رات کو بستر 3 دفعہ جھاڑ لو تو ڈیڈ سیل سے بچو۔ تو اب بتائیے سائنس پوری محنت کر کے کہاں پہنچی، جہاں نبی علیہ السلام کے قدم 1400 سال پہلے سے موجود تھے۔ اچھا چلو جی، سائنس نے طے کر لیا کہ جی بستر پہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بچنے کا طریقہ کیا نکالا، بستر جھاڑنا۔ سائنس نے پوری ریسرچ کر کے طریقہ کیا نکالا، بستر کو جھاڑنا۔ وہ کوئی اور طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا بیڈ بنائیں گے، ہم کوئی ایسا بیڈ بنائیں گے جس میں ڈیڈ سیل نہیں گریں گے یا خود بخود نکل جائیں گے۔ ایسا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم ایسا کوئی جو ہے نا کام کریں گے کہ ڈیڈ سیل کے لیے بستر نہ جھاڑنا پڑے، تو ایسا کوئی کام نہیں وہ کر سکے۔ پوری محنت کے بعد پہنچے کدھر، نبی کے طریقے پہ۔ اسی دعوے کو ہم کہتے ہیں کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا آگے چلیں، اسی دعوے کے اندر رہتے ہوئے آگے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ہم داخل ہوتے ہیں تو کون سا چہرہ ہوتا ہے، سڑا ہوا، جلا ہوا، بھنا ہوا، ایسا ہوگا۔ نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اب گھر کے لوگوں میں ہم گھر میں داخل ہوں، گھر میں امی ہیں، ابو ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور لوگ ہیں، تو خوبصورت چہرے کے ساتھ داخل ہوں گے، پھر کیا ہوگا، محبتیں بڑھیں گی۔ اور اگر بھنا ہوا چہرہ، جلا ہوا، سڑا ہوا، تو کیا ہوگا، محبت ہوگی یا نہیں ہوگی، محبتیں تو نہیں ہوں گی۔ اور یہ محبت، اس سے قلبی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، السلام علیکم، ہر ایک کو خود پہلے آپ کرتے تھے۔ سلام کیا ہے، سلامتی، اللہ تم پر سلامتی فرمائے، سلام، تم سلامتی میں رہو، سلامت رہو، نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے تو کچھ دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی، وہ پڑھتے تھے۔ پھر جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ شیطان گھر کے باہر انتظار میں ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، جب کوئی نوجوان گھر میں داخل ہو اور وہ دعا نہ پڑھے تو شیطان ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔
کھانا کھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، شیطان کھانے میں داخل ہو جاتا ہے، ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اور اگر نوجوان گھر میں داخل ہوا اور اس نے دعائیں مانگ لی اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی، تو شیطان گھر کے باہر رات گزارتا ہے، اس نوجوان کے ساتھ رات نہیں گزارتا، کہتا ہے اس گھر میں میری جگہ کیوں نہیں۔ اب گھر میں داخل ہونے کے دو الگ الگ طریقے ہیں، ایک طریقہ وہ کہ داخل ہوئے اور دعائیں پڑھی مانگی، اور ایک وہ جو داخل تو ہو گئے منہ بسورتے ہوئے اور جناب یہ کھانا لاؤ وہ لاؤ یہ کرو وہ کرو، کھانا مزے کا نہیں اور نخرے کرو، ایک یہ طریقہ ہے، اور نہ دعا مانگو نہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اب کیا ہوگا؟ اب جی حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھی نہیں، ادھر سے شیطان صاحب آ گئے، اب یہ شیطان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے، ایک دیوالا جی کھاتا ہے ایک شیطان۔ ہم میں سے اکثر لوگ اکثر مرتبہ شیطان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان فوراً آ جاتا ہے اور کھانے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو دن رات شیطان کے ساتھ کھانا کھائے گا تو شیطانی اثرات اس پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، اتنی برکت تھی کھائے جا رہے ہیں، اتنی برکت تھی ہم کھانا کھائے جا رہے ہیں، کھانا کم نہیں ہو رہا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ برکت ہی ختم ہو گئی، اب تھوڑا سا کھا رہے ہیں ختم زیادہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسی بے برکتی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو بعد میں شامل ہوا ہمارے ساتھ، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے، جب تک وہ نہیں آیا تھا برکت تھی، وہ آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، شیطان بھی آ گیا اس نے بھی کھانا شروع کیا، ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اگر ہم غور کریں نا اسی بات کے اوپر تو ہم میں سے اکثر لوگ اکثر مرتبہ جب بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کل اچھا ماچس کسی نے دیکھی ہے؟ ماچس اس کو ایسے جلاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کچن میں ماچس پڑی ہے، ذرا لے کر آئیے، ماچس کو ایسے رگڑو تو کیا ہوتا ہے؟ چنگاری نکلتی ہے نا، آگ نکلتی ہے۔ ابھی پنکھے چل رہے ہیں تو چنگاری پھر بھی نکل آئے گی، پنکھوں کو بھی توڑ دیکھیے گا، اتنی اس کے اندر چنگاری ہوتی ہے، چاہے جلدی بجھ جائے لیکن نکلے گی ضرور۔ یہ ماچس ہے نا، ایسے چنگاری نکلی۔ آج کل کے نوجوان کے اندر اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ آگ ہے نا، جب یہ رگڑتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ آج کل کے نوجوان کو ذرا سا رگڑو نا تو اندر سے غصے کی آگ نکلتی ہے۔ جس طرح ماچس کے اندر یہ مسالہ لگا ہوا ہے نا، آج کل کے نوجوانوں میں اسی طرح کا مسالہ لگا ہوا ہے، ذرا سی ان کی کوئی ذرا سی رگڑ دو ایسے آگ نکلتی ہے، بس آپے میں نہیں رہتے، ناک ایسے پھول جاتی ہے، چہرہ گرم ہو جاتا ہے، الفاظ میں غصہ اور دماغ ایسا جلال میں آ جاتا ہے، ذرا سی کوئی بات کہے تو صحیح ان کو۔ یہ کیوں ہے؟ ارے بھائی گھر میں داخل ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ، دن رات کھاتے پیتے ہیں شیطان کے ساتھ، تو شیطانی اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ شیطان کس سے بنا؟ مٹی سے کہ آگ سے؟ تو آگ کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو اندر آگ ہی بھرنی ہے، اور توبہ نہ کی تو آگے بھی آگ ہے۔ ہمارے اندر تحمل مزاجی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ہم شیطان سے دور رہیں گے۔ جب دن رات شیطانی کام یا شیطان کو ساتھ رکھیں گے تو آگ ہی آنی ہے، کچھ اور نہیں آنا۔ تحمل مزاجی کب آئے گی؟ جب ہم گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ رات کو سوتے ہوئے نبی علیہ السلام ایک کام اور کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے مسواک کر کے سوتے تھے۔ مسواک کرنے کا کیا فائدہ بتائیں؟ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور بتائیں جی؟ دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کس کو چبانا ہے؟ شیطان قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ رات کو مسواک کرنے کے اور فائدے، دماغ تیز ہوتا ہے۔
मुंह से बदबू नहीं आती, और हड्डियां मजबूत होती हैं, और रात को सोते हुए बंदा मिसवाक जेब में रख के गाड़ी में जाके सोएगा। मिसवाक का फायदा ही बता रहे हैं कि जब इंसान गाड़ी चला रहा हो जेब में हो तो एक्सीडेंट नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ रात को सोते हुए मिसवाक के क्या फायदे होते हैं। आप गाड़ी में सोते होंगे फिर ठीक है, मैं घर में सोने की बात कर रहा हूँ हजरत। सुन्नत है। चलो जी, सबके जवाब सारे ठीक थे। इनका जवाब जो था ना, बात उन्होंने ठीक कही, लेकिन बात उन्होंने ठीक कही, लेकिन मैं तो बात करूँ खास स्पेसिफिक रात को जब हम बिस्तर पर सोने आते हैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, जो फायदे आप लोगों ने बताए ये सब हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो फायदा अभी मैंने जिक्र करना है वो हमारी सेहत से मुताल्लिक है। साइंसदान क्या करते हैं, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि भाई दांत साफ करो सुबह भी और शाम भी। फिर उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि सुबह करो या ना करो, रात को जरूर करो। सुबह अगर और तो दोनों वक्त में करो, लेकिन सुबह अगर नहीं भी करते तो रात को सोने से पहले जरूर करो। ये मेडिकल साइंस ने कहा, डॉक्टरों ने कहा। नबी अलैहिस्सलाम रात को 2 मरतबा मिसवाक होती, एक दफा घर आने के बाद और एक दफा सोने से पहले। वो अलग होती थी, सोने से पहले अलग मिसवाक होती थी। अच्छा, वो क्या होती थी, उसका फायदा क्या है? देखें, जब इंसान दांत साफ करता है ना तो मुंह बिल्कुल साफ हो जाता है। देखें, हम कोई चीज़ खाए पिए और कभी गोश्त खाया कभी कोई चीज़, तो फूड पार्टिकल जो है ना, ग़िज़ाई ज़र्रात मुंह के अंदर रह जाते हैं, दांतों में छुप जाते हैं। अच्छे तरीके से इंसान मिसवाक कर ले खूब सही तरीके से, तो क्या होता है, वो सारे ज़र्रात निकल जाते हैं और इंसान सोता है तो मुंह पाक साफ होता है। अगर इंसान ने मिसवाक ना किया, टूथब्रश ना किया, पेस्ट वगैरह ना किया, तो क्या होता है, अंदर मुंह में ज़र्रात मौजूद है और जनाब मुंह को बंद किया, सो गए। अब 4-5 घंटे मुंह बंद, 4-5 घंटे मुंह बंद। अब अंदर जो ज़र्रात रह गए, अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो बेशुमार बीमारियों की वजह बनते हैं, बेशुमार बीमारियों की, और इंसान बीमार हो जाता है। तो साइंस ने क्या कहा, रात को दांत साफ करके सो। ये रिसर्च करके पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम ने तो पहले फरमा दिया। तो जिस काम को नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से किया, उस काम को उससे बेहतर करने का कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। अच्छा, मिसवाक और ब्रश दोनों में क्या फर्क है? हाँ, जवाब दिया कि मिसवाक नबी की सुन्नत और ब्रश अंग्रेज की सुन्नत। सुभान अल्लाह, क्या आलिमाना जवाब, वो फलसफियाना जवाब। या आलिमान, इतने अच्छे नौजवान, सुभान अल्लाह। मिसवाक नबी की सुन्नत और टूथपेस्ट और ब्रश अंग्रेज की सुन्नत। अच्छा जवाब, खूबसूरत जवाब, माशाअल्लाह। अच्छा भाई, दोनों से दांत साफ होते हैं, मिसवाक से भी दांत साफ होते हैं और ब्रश से भी दांत साफ होते हैं। फ़र्क क्या है? एक फ़र्क तो ये है कि मिसवाक सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। दूसरा फ़र्क क्या है, मिसवाक के नो साइड इफ़ेक्ट्स। आप मिसवाक सही तरीके से कीजिए, नो साइड इफ़ेक्ट। अपने दांत ना, मेरे दांत देखें, साफ है, गुजारा है या ख़राब है? ठीक है ना, मैं पेस्ट करता हूँ ना मैं ब्रश करता हूँ। और मेरा एक टारगेट है, अभी मेरी उम्र है सिर्फ 50 साल, 49, छोटी सी है। अब पता नहीं अल्लाह कब बुला ले, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा टारगेट ये है इसको रहने दे यार। अब
انشاءاللہ تعالیٰ آواز آ جائے گی. یہ ہو سکتا ہے مائک ٹھیک ہو گیا تو الگ بات ہے. ہاں جی فیصل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں اچھا پھر وہ لگوا لوں 2 منٹ ہے جو. بلائیں جی کدھر ہیں مائک والے؟ اسپیکر کرو ادھر کروا دیں مڑوا دیں اس کو. یہ والا پنکھا بھی بند کر دیں میرے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 اس کی تار لگائی بھی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہیڈ مائک ہی دے دیں، ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. ہیڈ مائک دے دیں. تار لگا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 چلیں ادھر آپ. صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے گھر پہ شیشہ کا. اور ان سے گزارش ہے کہ میری میٹنگ ہے 11 بجے. کوئی ایمرجنسی میٹنگ تھی ہماری بلکہ پہلے سے طے تھی تو میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں گھر سے نکلنے میں. تو اب یہ ہے کہ میٹنگ کے بعد میں آ سکوں گا. اب یہ میٹنگ 11:30-12 بجے ختم ہوتی ہے تو پھر میں حاضر ہوں گا. تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ یہ جو صاحب آئے ہوئے کے لیے آپ انہیں دیکھ لیجیے اور اگر میرا انتظار کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا تو بیان چل رہا ہے ابھی 10 سے لے کے 11:30 تک. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میٹنگ میں کر لوں گا. اللہ خیر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. آپ اپنے کاموں کو کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب آپ جوان بتائیں کیا کرنا ہے. سارے پنکھے بند کر کے بات کر لیں یا میٹنگ ختم کر دیں، کل پہ رکھیں، کیا کریں بتائیں؟ زبردست جواب. پنکھے بند کریں جی. نوجوان قربانی دیں گے. آپ کو ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں پنکھے بند ہونے کے بعد. ہاں جی پنکھے بند ہو گئے جی. آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے جی. اب اگر پسینے آئیں، گرمی لگے، گھبرانا نہیں ہے. حدیث سن لیں، ایک واقعہ سن لیں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، گرمی کے موسم میں، شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر دن میں کافروں سے لڑنے میں جو لذت اور مزہ آیا وہ کسی اور عبادت میں نہ آیا۔ اب آپ کو گرمی میں، پسینوں میں اور بغیر پنکھے کے جو بات سننے کا مزہ آئے گا وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ پنکھوں میں کیا ہے، ہر حالت میں رکھیں۔ دیکھیں فلسطین کے اندر حملہ ہوا، غزہ میں، کیا ان کے پاس بجلی موجود ہے؟ گھر موجود ہے؟ کیا موجود ہے؟ لیکن کیا ان میں سے آپ نے، اچھا یہ بتاؤ یار، چلو چھوڑ دیں جی، اگر صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں۔ اس کا ایکو اور ساؤنڈ دونوں بند کریں۔ میں بیان کے بعد ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان کو بٹھا دیں انشاءاللہ 11:30 بجے۔ ہاں جی ہو رہے آن، یہ اس کو بند کر دیں، ہم نے پنکھے بند کر دیے، اس کی ضرورت اب ہمیں ہے نہیں، ویسے اس تکلف کو چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو اور ساؤنڈ دونوں، ایکو اور ڈیلے دونوں بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گیا گزارا نہیں؟ جزاک اللہ۔ ویسے انہوں نے ماشاءاللہ 3 پین لگائے ہوئے ہیں۔ 3 پین لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک تو اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی نالا کھل جائے تو اس کو بندہ ڈال لیتا ہے، ادار بند کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بند لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، رکھا نالا ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ کئیوں نے ایسا رکھا ہوتا ہے، 3 رکھے ہوئے ماشاءاللہ، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ جی واہ۔ کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر؟ ہر مشکل کے بعد آسانی۔ دیکھیں آسانی آ گئی نا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، کیا ہماری پریشانی سے وہ دور ہو جائے گا؟ نہیں، حوصلہ، صبر، انتظار، حل کی کوشش کرنا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پریشان ہونے سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریشان ہونا پریشانیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ابھی بات ہو رہی تھی مسواک کی اور ساتھ ہو رہی دانتوں کی، کہ دانت بڑے تیز کرنے۔ تو مسواک کے بارے میں سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں، ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن مسواک سنت ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ۔ کمپیریزن کریں نا مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کا، تو مسواک نو سائیڈ ایفیکٹ، کسی قسم کا اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اور برش میں، پیسٹ میں کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں آپ، جس کا دل چاہے دیکھ لے، بے پناہ۔ پھر حلال اور حرام کا مسئلہ الگ، کہ بعض دفعہ برش میں سور کے بال لگا دیے جاتے ہیں، پیسٹ کے اندر سور کے اجزاء شامل کر دیے جاتے ہیں، تو حرام اور حلال الگ۔ جب مسلمان ایسا برش یا پیسٹ استعمال کر رہا ہے جو منہ پہ سور کو لے کے جا رہا ہے، اس نے پھر شیطان ہی بننا ہے نا، کیا بننا ہے؟ بندہ خود غور کرے۔ تو مسواک میں کوئی خطرہ ہے حرام اور حلال کا؟ پاکیزہ۔ اور آج کون سا سال چل رہا ہے؟ 2024۔ مجھے نہیں معلوم 2035 تک یہاں 10-11 سال بعد کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن 2035 میں امریکہ اور یورپ میں مسواک بہت زیادہ عام ہو چکی ہوگی۔ اس وقت یہاں نہیں، اس وقت امریکہ کے اندر باقاعدہ مسواک کے اوپر وہ کمپین چلا رہے ہیں۔ آپ امیزون میں جا کے دیکھ لیں، مسواک سیل ہو رہی ہے، امریکہ میں مسواک سیل ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں آرگینک ہے، وہ خدا کے بندو آرگینک تو ہے لیکن نبی کی سنت بھی ہے، تو وہ گھوم پھر کے واپس آ رہے ہیں سنت کے اوپر۔ سنت سمجھ کے نہیں آ رہے، لیکن ادھر ہی رہے ہیں جو نیچر ہے۔
میں نے بھی آپ کو اپنے دانت دکھائے تھے، اس لیے نہیں کہ کچا آپ کو چبا جاؤں، کچا چبانے والا ایک واقعہ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ مسلمان کسی جگہ کافروں سے لڑ رہے تھے، لڑائی چل رہی تھی، کئی دن ہو گئے مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اب سارے مسلمان بیٹھے کہ بھئی جو فوجی تھے، جو کمانڈر تھے، جرنیل تھے، سب لوگ دماغ لگا رہے کیوں فتح نہیں ہو رہی۔ اچھا بھئی میدان جنگ میں ایک دشمن فوج سامنے کھڑی ہے، ایک ادھر مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے، مسلمانوں کو فتح نہ ہو رہی ہو، اور مسلمان بندے مسلمان جمع ہو کے وجہ تلاش کریں کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی، تو آپ بتائیں کیا وجہ تلاش کر سکتے ہیں؟ ایک اپنے اپنے دماغ سے نا سوچے، دشمن فوج سامنے ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، لڑائی چل رہی ہے، ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، فیصلہ نہیں نکل رہا، مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی۔ اب مسلمان بیٹھے ہیں سوچنے کے لیے کہ آخر کیوں کامیابی نہیں ہو رہی۔ سچویشن سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب جو سب سے بہترین جواب دے گا نا اس کو بھی انعام، ایک تو اس بچے کا انعام پکا ہے، سب سے پوچھیں گے، ایک منٹ ٹھہر جائیں، بریک لگائیں، بریک جلدی نہیں، جو سب سے اچھا جواب دے گا اس کو انعام ملے گا بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ جو جواب واقع میں ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ جو جواب دیں گے ان میں سے جو اچھا ہوگا اس کے اوپر آپ کو انعام ملے گا، چاہے وہ نہ ہو، وہ والا جواب نہ بھی ہو۔ بتائیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہاں لڑ رہے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ہو رہی، تو فوجی بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس وہی کامیابی نہیں ہو رہی۔ آپ کا یہ جواب ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کیا؟ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرنا، آپ کا یہ جواب ہے۔ اور کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، اور ان سے مسواک کی سنت چھوٹ گئی، اور تعداد میں مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، اور مسلمان دعا نہیں مانگ رہے، اور اللہ پہ یقین پورا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں نا آواز کیسی زبردست ہو گئی ماشاءاللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی اتنی مزیدار ہو گئی۔ ہاں جی۔ اور یار بات سنو، عجیب عجیب جواب آپ لوگ دے رہے ہو، کیسے جواب ہیں یہ بھائی؟ لڑنا ہے تو وہاں آپ یہ دیکھو کہ ہمارا اسلحہ کمزور تو نہیں ہے، اس کو زنگ تو نہیں لگا ہوا، ہماری تعداد کم تو نہیں ہے، کیا ہمارے ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، ہمارے گھوڑے کم تو نہیں ہیں، پیچھے سے اور کومک تو نہیں منگوانے کی ضرورت، یہ سوچنا چاہیے نا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو اللہ پہ یقین نہیں ہے، سنت چھوٹ گئی، مسواک چھوٹ گئی، توکل نہیں ہے، دعا نہیں مانگ رہے، یہ کیسی بات ہے؟ بھائی لڑائی میں اسلحہ چلتا ہے، دعائیں چلتی ہیں، لڑائی میں یقین چلتا ہے، دعائیں چلتی ہیں۔ بہترین، آپ لوگوں کے جواب ٹھیک ہیں۔ مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کی ہے۔ بدر میں 313 تھے، ادھر 1000، فتح مسلمانوں کو یقین کی وجہ سے۔ صحیح جواب ماشاءاللہ، لیکن کوئی بھی غیر مسلم ان جوابات تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تو سوچے گا ہو سکتا ہے ان کی جگہ اچھی ہو، ان مسلمانوں کو جگہ اچھی نہ ملی ہو، وہ دنیاوی چیزیں سوچے گا، لیکن ایمان والا ایمان کے حساب سے سوچتا ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ یہ سارے بیٹھے اور جو انہوں نے بتایا حضرت نے وہی جواب، تو انہوں نے کہا لگتا ہے ہم سے کچھ سنت چھوٹ رہی ہے۔ بھئی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے؟ پتہ لگا مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ بھئی سبحان اللہ۔ امیر جو تھے لشکر کے، انہوں نے فرمایا سارا لشکر جائے اور مسواک کرے۔ انہوں نے اپنی مسواکیں نکالیں یا درختوں سے اور لے کے بنائیں، جو بھی کیا۔ اب سب ندی کے کنارے بیٹھے ہیں، سامنے دشمن فوج ہے، اور یہ دانت صاف کر رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کا رعب اور ہیبت ان کے اوپر اتنا ڈال دیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کچا چبانے کے لیے دانت صاف کر رہے ہیں، ان کا دانت مضبوط کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، تو ہمیں کچا چبانے کہہ رہے ہیں، سارے بھاگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسواک کرنے کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یعنی اتنے اثرات ہیں مسواک کے، یقین اگر ہو تو۔ ہم کہاں تھے؟ مسواک، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور سنت الگ ہے۔ مسواک کرنے کے بھی طریقہ ایسے نہیں کہ ایک مسواک لے لی اور اس کو جناب استعمال کیے جا رہے ہیں جب تک چھوٹی نہ ہو جائے، اور رگڑے جا رہے ہیں، ایسے کوئی طریقہ نہیں۔
مسواک لیں 2-3 دفعہ کرنے کے بعد اس کو کاٹ دیں تاکہ دوبارہ تازہ استعمال ہو، پھر 2-3 دن 2-3 دفعہ استعمال ہو پھر کاٹ دیں، پھر استعمال کریں تاکہ اس کے تازہ جو آئیں گے، اس کا جو رس نکلے گا وہ بے شمار فائدے ہیں۔ کسی بھی ڈینٹسٹ سے آپ پوچھ لیجئے مسواک، اچھا مسواک ہم لوگ جو کرتے ہیں نا جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ کل میں نے عصر کے بعد مسواک کی تقریباً 11 منٹ، جو کل میں نے زیادہ کر لی، بہت سارا لگا ہوا، میں نے کہا چلو لگے رہو، مزہ آتا ہے مجھے تو بھائی، لیکن کم سے کم ہر دفعہ مسواک کر کے 1 منٹ تو لگائیں۔ ہم بس ذرا سا جان چھڑانے کے لیے کر لیتے ہیں، جان چھڑانا کہہ لیجیے، اچھا لفظ دینا ہو تو چلو بھائی اس میں سنت ہی پوری کرنی ہے، ذرا سا یوں لگایا ختم۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ٹوتھ برش اور پیسٹ وہ کرتے ہیں صفائی کی نیت سے اور مسواک کرتے ہیں سنت کی نیت سے، تو پیسٹ اور برش لے کے تو لگے رہتے ہیں خوب مزے سے، اور مسواک ذرا سا یوں یوں کیا اور چلو بھائی چھٹی۔ وہ ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، سنت پوری ہو گئی، صفائی تو یہاں سے ہوتی نہیں۔ ارے خدا کے بندو، جہاں مسواک سے صفائی جتنی ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ سے اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی میں نے آپ کو اپنے دانت دکھایا، کسی کو کچا نہیں چبانے کا ارادہ میرا، صحیح ہے؟ ہاں میں مسواک کرتا ہوں، نہ پیسٹ کرتا ہوں نہ برش کرتا ہوں، دانت میرے الحمدللہ ٹھیک ہیں، اور زندگی کتنی ہے مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، لیکن اگر 70 سال بھی زندگی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، 80 ہوتی ہے، 65 ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اللہ جانے۔ دل میں تمنا یہ ہے کہ مسواک پابندی سے کرنی ہے اور انشاءاللہ انہی دانتوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ جب ٹارگٹ یہ ہو اور مسواک، اور جب ہم نے ٹوتھ پیسٹ اور برش نہیں کرنا اور دانتوں کو صاف رکھنا ہے، تو پھر مسواک بندہ کرے گا تسلی سے، ہاں بھائی مسواک تسلی سے کرو۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا ہے اس کام کو کرنے کا کوئی اور بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا۔ دعویٰ ہمارا کیا ہے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اب وقت کیونکہ کافی گزر چکا، ہم آخری مراحل پہ بڑھیں گے، پھر سوال جواب بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ جناب، رات کو نبی علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کس طرح سوتے تھے؟ کوئی نوجوان بتائے سنت طریقہ کی۔ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، دعا کر کے سوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی رات کو سونے کی سنتوں کو خلاصہ سمجھ لیجئے: مسواک کرنا، بستر کو جھاڑنا، بستر پر آنے کے بعد دائیں طرف کروٹ لے کے سونا، دعائیں مانگنا، لوگوں کو معاف کرنا، اور بستر کا سخت ہونا۔ یہ چند سنتیں ہیں، ایک دو اور بھی ہیں ابھی ذہن میں نہیں، بہرحال تو بستر کا ہارڈ ہونا۔ نبی علیہ السلام ہارڈ بستر پہ سوتے تھے، سخت پہ، نرم نہیں تھا۔ آج ڈاکٹروں سے
اس میں کیا ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے بتایا کہ نیند اچھی آتی ہے، کم وقت میں انسان پوری کوالٹی سلیپ لے لیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں اگر لیٹ کے سونا ہے تو دائیں کروٹ پر. اتنی محنت اور ریسرچ کے بعد وہ پہنچے کہاں؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ابھی 2-3 باتیں اور اس دعوے سے مطابق سن لیجئے، پھر آپ کو پی ایچ ڈی کے لیے ایک آپ کو مضمون بھی دیتے ہیں، اس پہ آپ پڑھیں، ریسرچ کریں اور پی ایچ ڈی کریں، دنیا کو یہ پیغام دیں. اور وہ مضمون پہلے آپ سے پوچھنا ہے، بعد میں نے بتانا ہے. سمجھ میں سب کو آ گیا ہوگا. نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے تو کچھ اور بھی چیز تھی. لائٹ بند کر کے سوتے تھے، لائٹ جلا کے نہیں سوتے تھے. چراغ کو بند کر کے گل کر کے سوتے تھے، اور رات کو جلدی سوتے تھے. اب ان دو باتوں میں بھی چند سائنسی باتیں سن لیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. کون سی 2 باتیں بتائیں؟ لائٹ بند کر کے سونا اور چراغ، وہ تو ہو گیا نا، لائٹ بند کرنا، چراغ بند کرنا، اور جلدی سونا. اب اس میں سے پہلے لائٹ والی بتاؤں یا پہلے جلدی والی بتاؤں؟ پہلے لائٹ والی، ٹھیک. انسان جب بستر پر لیٹ جاتا ہے جلدی اور اندھیرا کر دیتا ہے تو سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ ہمارے دماغ میں جو پائنل گلینڈ ہے وہاں سے ایک ہارمون، اس کا نام ہے میلیٹونن، وہ ریلیز ہوتا ہے، اور وہ انسان کی دماغی صحت کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. اور 40 سال کی عمر تک تو وہ بڑی کوانٹٹی میں نکلتا ہے، 40 سال کے بعد نکلنا کم ہونا شروع ہوتا ہے، 50 سال کی عمر کے بعد وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے. پھر جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ بچوں سے سننے والی باتیں بہت، اگر کوئی جاگ رہا ہے تو ابھی ذرا چوٹی کاٹ لے ذرا. ہاں، میں دوبارہ سنا رہا ہوں، یہ قیمتی باتیں ہیں. سائنسدانوں نے کیا بتایا؟ جو رات کو جلدی بستر پر سو جاتا ہے، لائٹس آف کر دیتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے، تو پائنل گلینڈ سے ایک ہارمون نکلتا ہے، میلیٹونن اس کا نام ہے، اور یہ 40 سال کی عمر تک ریگولر نکلتا ہے. 50 سال کی عمر کے بعد یہ دوبارہ نہیں نکلتا، اور 50 سال کی عمر کے بعد ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو جوانی میں ہم نے جمع کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر، وہ موت تک وہی کام دیتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نفسیاتی مسائل، ہمارے جذباتی مسائل، ہمارے دماغی مسائل، ہماری یادداشت، اس کو ٹھیک رکھتا ہے. یہ اس کا کام ہے. نکلتا کب ہے؟ جب اندھیرا ہو اور جلدی سوئیں. اندھیرا ہو، 2 شرائط ہیں اس کی، سائنس نے جو بتایا، اندھیرا ہو اور جلدی سوئیں. اور نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ لائٹ بند کرنا اور عشاء کے فوراً بعد سونا. سائنس یہ کہہ رہی ہے. کہاں پہنچی محنت کر کے؟ سنت پہ، جہاں آقا کے قدم موجود، اندھیرا بھی ہو اور جلدی بھی ہو. اچھا جی، اور رات 12 بجے تک نکلتا ہے، 12 بجے کے بعد بھی نہیں نکلتا. انسان رات کو 9-10 بجے سو جائے گا، اب یہ نکلے گا، 12 بجے کے بعد نہیں نکلے گا. کر لو جو کرنا. اب جو نوجوان سوئے گئی 12-1 بجے 2 بجے، اس کو تو بڑھاپے میں بھی ایسی بیماریاں ہوں گی کہ یادداشت بھی کمزور ہو جائے گی، اور اس کو گرمی سردی کا احساس بھی نہیں پتہ لگے گا کہ ابھی گرمی ہے سردی ہے. کئی ایسی بیماریاں اب نظر آ گئی ہیں، یہ دیر سے سونے کی وجہ سے. اور سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ انسان کے اندر بھی ایک کلاک ہے. ایک یہ گھڑی ہے نا 11:18 بتا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا. ایک ہمارے اندر بھی باڈی کلاک ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ ہے. تو ہمارا جو باڈی کلاک ہے نا، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے وہ کیا ہے؟ جو انسان، جو نوجوان رات کو 9 بجے سوئے گا 12 بجے تک، یہ 3 گھنٹے کی نیند، یہ کوالٹی نیند کا وقت ہے. 1 گھنٹہ سوئے گا 3 گھنٹے کی نیند پائے گا. رات 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک جو سوئے گا، 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کے برابر. اور سائنس نے بتایا رات 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کا جو وقت ہے، یہ پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے اور یادداشت کے لیے بڑا مفید وقت ہے. اور فرمایا کہ فجر کے بعد سونا کو 3 گھنٹے سوئے گا تو 1 گھنٹے کی نیند لے گا. یہ آج میڈیکل سائنس نے بتایا. کتنی پیاری بات. 9 بجے سے 12 بجے تک جو سو جائے گا، جس میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو سونا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ہم تو سوتے ہی نہیں اس وقت. سونے کا کہہ بھی دے تو ابھی تو 9 بجے ہیں، ابھی تو 10 بجے ہیں، ابھی تو 12 بجے سونے کا وقت ہے.
لیکن سائنس کیا کہہ رہی ہے, 9 سے 12 جو سوئے گا 1 گھنٹے کی نیند میں 3 گھنٹے کی کوالٹی لے گا, ادھر سے وہ ہارمون بھی نکلے گا. 12 سے 2 1 گھنٹہ برابر. 2 سے 5 کیا کہا, یادداشت کے لیے بہترین, پھیپھڑوں کے لیے بہترین, اور فجر کے بعد سونا نقصان. یہ سائنس کہہ رہی ہے. نبی کی سنت کیا ہے, مغرب کے بعد سونا پسند نہیں کرتے, عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے, عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں, لائٹ بند کر کے سوتے, اور رات کو 2 بجے 3 بجے آپ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے, یاد الہی کے لیے. سائنس کیا کہتی ہے, یادداشت کے لیے, پڑھنے کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے, ہوم ورک کرنے کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. لیکن نبی علیہ السلام تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے تھے نا عبادت میں, اور فجر کے بعد نبی علیہ السلام نے بتایا سونے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے. تو ساری محنت کر کے کہاں پہنچ رہے, سب سنت پہ پہنچے, سب سنت پہ پہنچے. یہ مثالوں سے سمجھ میں آ گئی یا مشکل باتیں کہی ہیں نا. لائٹ بند کر کے سونا یہ بھی سنت ہے. لائٹ سے کیا مراد ہے, صرف یہ والی لائٹ بتائیں, روشنی کون کون سی روشنی ہمیں متاثر کرتی ہے؟ رات موم بتی ہو سکتی ہے, چراغ ہو سکتا ہے, چاند کی روشنی, اور یار حمزہ بھائی نے کام خراب کر دیا, آپ لوگوں سے جواب لینا تھا. جناب یہ اسکرین کی بھی تو روشنی ہوتی ہے. ہم چاند پہ پہنچ گئے, ہاتھ کا اسکرین کا موبائل یاد نہیں آ رہا, ہاتھ پہ پڑا موبائل, چاند پہ پہنچ گئے. جناب کتنی اپروچ ہے آپ لوگوں کی, سیدھا چاند پہ بغیر ٹکٹ کی ہوگی, سیدھا چاند پہ. کوئی مریض نہیں پہنچا, شکر ہے. چاند رات کو کیوں نکلتا ہے؟ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہا یار رات کو اندھیرا بڑا ہوتا ہے, سورج اگر رات کو نکلے نا تو اندھیرا ہی ختم ہو جائے. خیر یہ اللہ کا ایک نظام ہے. روشنی سے مراد آپ لوگ چاند پہ پہنچے, چراغ پہ پہنچے, لائٹوں پہ پہنچے. ارے خدا کے بندو, اسکرین کی روشنی بھی تو روشنی ہے. اور یہ اسکرین کی روشنی جو پب جی دیکھتا ہے, جو ٹک ٹاک دیکھتا ہے, جو غلط چیزیں دیکھتا ہے, دماغ کے اندر اندھیرا کر دیتی. اسکرین کی روشنی ہماری آنکھوں کو اندھیرا دھندلا پن دے دیتی ہے. اسکرین کی روشنی ہمیں اندھا کر دیتی ہے. میرے کزن کی دکان ہے کلاسز کی, کہتے 6 سال کے بچے آتے ہیں اور ان کے 8 نمبر کے 9 نمبر کے چشمے لگ گئے. عمر کتنی ہے, 5 سال 8 سال. کیوں؟ موبائل کی روشنی کی وجہ سے. تو موبائل جب ہم رات کو دیر سے دیکھتے ہیں, دیر تک دیکھتے ہیں, تو اس کے کئی نقصانات. نمبر 1 نقصان, ہماری آنکھ کمزور ہوتی ہے, ہماری آنکھوں کے نمبر بڑھتے ہیں, بڑھاپے میں اندھا ہو سکتا ہے بندہ. یہ سب اس کے نقصانات. اس کے اور نقصانات بالکل جو فوراً ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نیند پوری نہیں ہوتی, چڑچڑاپن, غصہ, کھانا ہضم نہیں ہوتا, برے خواب آتے ہیں. یہ اس کے یہاں کرنٹ نقصانات ہیں. اور بھی ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. آج کل نوجوان اتنے ڈپریشن کے مریض ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے نوجوان آتے ہیں بتاتے ہیں حضرت ڈپریشن کا شکار ہیں. کسی طرح ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ جی نوجوانوں میں اتنا ڈپریشن, دیر سے سونے کی وجہ سے, سکون سے دور ہیں. ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے, موبائل رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں. لیکن جو بستر پہ بھی ہے اور اسکرین سامنے ہے, کوئی بھی اسکرین ہے, ایک تو یہ نقصانات جو جسمانی ہیں. دوسرے نقصانات کیا ہیں؟ وہ جناب کوئی مووی دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا ویڈیو گیم ہے جس میں لڑائی مار کٹائی, اس کو مارو اس کو مارو, اس قتل کرو, یہ کرو وہ کرو. اب دماغ میں وہ چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں. اب جب رات کو سوئیں گے تو ساری رات وہی چیزیں دماغ میں چل رہی ہوں گی. ہمارے اندر سے احساس, دوسروں کا خیال ختم ہو چکا. کیوں؟ امریکہ کی یونیورسٹی نے, کافروں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ آج کے نوجوان کے اندر ایک دوسرے کا احساس کیوں ختم ہوا. انہوں نے کہا یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو گیمز کی وجہ سے. اس میں مار دھاڑ اتنی ہوتی ہے, آپس کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا. تو جو رات کو دیر تک موبائل دیکھے گا اور بستر پہ بھی موبائل, تو جو کچھ کافروں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے وہ ہمارے دماغ میں آئے گا, وہی ہم سوچ رہے ہوں گے. پھر فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا اور ہمارے دماغ کی صلاحیتیں کمزور ہوں گی, اللہ تعالیٰ پہ یقین کمزور ہو جائے گا اور بڑے بڑے نقصانات. تو موبائل کم دیکھے بندہ, لیکن ہر آدمی, میں ہوں یا آپ ہو, کوئی بھی ہو, کوشش کرے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو چھوڑ دے اور اس وقت اپنے حالات کو اچھا کرے, اچھی سوچیں کو لے کر آئے, بڑی پیاری نیند لے گا, مزیدار نیند لے گا.
آپس میں بیٹھے لطیفے سنا لے، کوئی اچھے واقعات یاد کر لے، درود شریف، دعائیں، اللہ کے ساتھ رحمت، اللہ کے ساتھ باتیں کرے، یہ سب کچھ مسلمان کر لے تو اس کا ڈپریشن ختم، یہ ایک ایسا قابل نوجوان بنے گا جو دین اور دنیا میں دونوں میں ترقی حاصل کرے۔ تو بھئی میرا وقت پورا ہو گیا، اور جو آخری مضمون ایک لائن کا تھا کہ جو آپ کو دینا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کون سا مضمون، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ کے ذہن میں ان ساری باتوں سے کیا آیا؟ کس بات سے؟ کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی مثالیں بھی دے دی، ابھی اور بہت ہیں، تھوڑی سی دے دی۔ اب پی ایچ ڈی کا مضمون کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، دونوں باتیں آپ نے بالکل ٹھیک بتائیں۔ کیا مضمون ہونا چاہیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی مبارک سنت کو، کسی مبارک عمل کو لے لیں اور اس کے سائنسی فائدے سوچیں، اس کے معاشرتی فائدے، نفسیاتی فائدے، اخلاقی فائدے، اور اس کے تمام چیزوں پہ غور کریں گے تو امت کے سامنے، کفر کے سامنے، دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کے طریقے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب دیا جس کا ہر طریقہ سب سے افضل، تو نبی کی سنت اور عمل کرنا یہ باعث فخر ہے۔ آج نوجوان اس کو باعث شرم سمجھتا ہے، سر ڈھکنا اس کو شرم آتی ہے، سر ڈھکنا۔ دنیا میں کسی جانور کا سر ڈھکا ہوا دیکھا ہے؟ جتنے جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، کسی بھینس کو، گھوڑے کو، کھوتے کو دیکھا بیٹھ کے کھاتا ہو؟ یہ تو جانوروں کے کام ہے، ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، سر ہر وقت ڈھکا رہتا تھا۔ آج ہمارے اندر سنت کی عظمت کم ہو گئی ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا سیدھا جنت کا راستہ ہے، اور اس کو سائنسی طور پر کسی بھی اعتبار سے اگر ہم تولیں گے نا تو آپ کو ان کی ساری ریسرچ کا آخری جو اسٹیشن ہے نا وہ نبی کے قدم ملیں گے۔ تو امت کو نوجوان اس پر محنت کرے کہ نبی کی سنتوں پہ ریسرچ کر کے، محنت کر کے ان کے سامنے اس کے فائدے لے کر آئے، اس فائدے کی وجہ سے پھر انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت جی 4 منٹ رہ گئے ہیں، سوال جواب کسی نے کرنے ہو تو بتائیں۔ ہاں جی کوئی سوال نہیں ہے؟ ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا ان نوجوان نے، آپ کا نام کیا؟ محمد رئیس، سبحان اللہ۔ تو بھئی میں تو فقیر ہوں، رئیسوں کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمان گناہگاروں کے مسلمان گناہگاروں کے گناہوں کو شیطان کے کندھے پہ ڈال دیں گے۔ شیطان نے انہیں ورغلایا، اگر شیطان نے ان کو ورغلاتا تو یہ نہیں ہوتے، تو یوں اللہ تعالیٰ شیطان پہ ملبہ ڈال دیں گے، اسے جنت میں بھیج دیں گے، رئیس صاحب جنت میں جا رہے ہیں وہ سیدھے۔ لیکن رئیس صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو قیامت کے دن اللہ کو کہے گا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، تو یہ لوگ بھی تو جو نافرمان ہیں انہیں بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجیے۔ تو یہ ان کا سوال تھا۔ اور اسی سوال کے اندر ایک اور ضمنی بات یہ بھی، ارے بھائی جب شیطان کے اوپر گناہ ڈالنی ہے تو پھر جہنم میں تو کوئی بھی نہ جائے، تو یوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ ریکارڈنگ ریورس کر کے سنیں، جواب میں دینے لگا ہوں لیکن اس کو 1 گھنٹہ پیچھے چلے جائیں، ریورس کر کے سنیں میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے مطلقاً یہ نہیں کہا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا، نہ ایسا نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا تھا وہ نوجوان جن کے اندر احساس ہو، فکر ہو، تڑپ ہو گناہوں سے بچنے کی، وہ بار بار توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے، شیطان ورغلا دے، پھر وہ معافی مانگے، پھر توبہ کریں، پھر نیک ہو جائے، پھر کوئی غلطی ہو جائے، پھر نیک ہو جائے، بار بار توبہ کرتے رہیں، بار بار نیک ہونے کی کوشش کرتے رہیں،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کے گناہوں کو شیطان کے اوپر ڈال کے انہیں جنت میں بھیج دے گا. تو اب کلیئر ہوگی بات؟ اب کو اس میں کوئی پوائنٹ تو نہیں رہ گیا. جب ہم بار بار توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کو توجہ ہو جائے گی. ایک نوجوان گناہ کر رہا ہے توبہ ہی نہیں کرتا، اس کا وہ معاملہ نہیں ہے. توبہ کرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ میں نافرمانی نہیں کروں آپ کی، ہو جاتی ہے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اس کی ایک مثال آپ کو اور دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال. وقت ہے جی حمزہ بھائی ہے نہیں؟ دیکھ لیں بعد اللہ کے بعد میں آپ مجھے لیٹ فیس دے دیں کہ جی آپ دیر سے گئے تو جرمانہ ادا کریں. ہاں بھائی آپ لوگ بور تو ہو گئے ہوں گے میری باتوں سے، پریشان بھی ہو گئے ہوں گے، کیا 1.5 گھنٹے سے لگا ہوا ہے، نہیں آتا تو اچھا تھا. ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے؟ دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے دل سے کہنا. دل سے کہہ رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی نوٹ ہے 150 کا تو ذرا مجھے دکھائیں. کوئی بھی نوٹ واپس مل جائے گا انشاءاللہ، اگر میں گڑبڑ نہیں کروں گا. یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، صاف ستھرا ہے خراب ہے؟ بالکل صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ. چلو اب ایک آدمی کے پاس نوٹ ہے 100 روپے کا، جیب میں دھل گیا، دھوبی کے پاس چلا گیا، پھٹ گیا، خود بخود کوئی ایسا معاملہ، وہ پھٹ جاتا ہے نا. تو حکومت پاکستان نے کیا قانون بنایا ہوا ہے کہ اس پھٹے ہوئے نوٹ کو، پھٹا ہوا تو ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہوگا ابھی. چلو ہم 1 منٹ کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ نوٹ پھٹ گیا، وہ یہی پھٹا ہوا ہے تو نہیں پھٹا ہوا. اب حکومت پاکستان کا قانون کیا ہے؟ انہوں نے بینک بنا دیا، اسٹیٹ بینک بنا دیا، فلاں بینک بنا دیا. بھائی آپ کا نوٹ پھٹ گیا غلطی سے، کوئی بھی وجہ ہو گئی، آپ ہمارے پاس آئیے، یہ طریقہ کار ہے، یہ ہمارا کاؤنٹر بنا ہوا ہے، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو پھٹا ہوا نوٹ دے دیں، وہ آپ کو نیا نوٹ دے دے گا. آپ نے اسے اپنا پھٹا ہوا نوٹ دیا، اس نے نیا نوٹ دے دیا. تو یہ بندہ کون ہے؟ اس کا وہ تو گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا ہے نا، پیسے اس کے تو نہیں تھے، حکومت کی طرف سے یہ اصول تھا. ایسا ہی ہے نا؟ یا وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے؟ آپ کا نقصان بچانے کے لیے حکومت نے ایک کیا چیز بنائی؟ ایک اصول بنا دیا اپنی عوام کی سہولت کے لیے کہ غلطی سے نوٹ پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی. اب کچھ ہوتے نا قائد اعظم کے اوپر، اس کی وہ کہتے ہیں قائد اعظم کی تو داڑھی ہونی چاہیے، انہوں نے تو بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ان کی داڑھی تو نظر نہیں آ رہی، بیچارے داڑھی بنا رہے تھے، کچھ اور کچھ کر رہے تھے. اپنی جو ہے نا وہ صلاحیتیں جو آرٹ کی ہیں وہ نوٹ کے اوپر تو مونچھیں بنا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. تو نوٹ کے اوپر بھی بڑے بڑے ڈیزائن ملتے ہیں بعد میں. اب وہ نوٹ چلا گیا جی، اس نے بدل دیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اچھا عمل ہے نا حکومت پاکستان کا، ماشاءاللہ. اب ایک اور نوجوان ہے، اس نے نوٹ دیا 100 روپے کا، پھٹا پرانا بدل گیا. اس نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، نوٹ بدل گیا. اب وہ وہیں اسی کاؤنٹر پہ گیا اسٹیٹ بینک میں، اس نے یہ صاف ستھرا نوٹ لیا اور نوٹ کے ٹکڑے کر کے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا اور اس کو کہا یہ چینج کر کے دو. اب بتائیں وہ چینج کرے گا کہ نہیں؟ بھائی کیوں نہیں چینج کرو؟ تو ڈیوٹی اس بات کی ہے، وہ تو تنخواہ اس بات کی لے رہا ہے کہ تم عوام کے خراب نوٹوں کو بدلو. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یار یہ تو ڈیوٹی اس کی ہے، ابھی اس نے میرا 5000 کا پرانا نوٹ بدل دیا، اب یہ 100 روپے کا نوٹ لے کے میں پھاڑ دیتا ہوں، اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں. او جناب بدلو، یہ تم حکومت کے ملازم ہو، ہم عوام ہیں، بدل کے دو میرا نوٹ. آپ نے اس کے سامنے نوٹ پھاڑ دیا، بدلے گا وہ بدل دے گا یا نہیں؟ کیوں نہیں بدلے گا؟ اس کا جواب دے دیں. اس کا صحیح جواب اگر سمجھ میں آ گیا تو ایک قابل نوجوان کا آج کا پروگرام کامیاب ہو گیا. بتاؤ جی. رئیس صاحب نے ایک بڑا زبردست جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کام کیا، اس کو معلوم تھا کہ جان بوجھ کے کرنا غلط ہے، غلطی سے نوٹ پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، اس کے لیے وہ کاؤنٹر بنا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں بنا، ایسے لوگوں کے لیے. یہ انہوں نے جواب دیا. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی اور جواب بنتا ہے اس کا؟ لوگوں کو بھی وقت ضائع کیا، اپنے بھی وقت ضائع کیا، ماشاءاللہ. اور بڑے پیارے پیارے جواب آپ لوگ دیتے ہیں. اور دیکھیں بھائی یہ جوابات صحیح ہیں، یہ اس کے علاوہ کوئی جواب بھی نہیں ہے کہ جو غلطی سے پرانا پھٹ گیا، خراب ہو گیا، اس کے بدلنے کے لیے سروس ہے، لیکن جو جان بوجھ کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، بغاوت ہے.
یہ حکومت پاکستان کا باغی بھی کہلایا جا سکتا ہے، اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی نا تو بس آخری جملہ سن لیجیے، آخری ایک آدھ بات بہت پیاری، سبحان اللہ، جو گناہ غلطی سے ہو جائے، جو غلطی سے ہو جائے، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا، اس کی معافی آسان ہے۔ جو جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، دن، تاریخ، وقت طے کر کے گناہ کیے جاتے ہیں، ان کی توبہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کہ جو نوجوان ڈیٹ پہ جاتے ہیں، دن، وقت اور تاریخ طے کر کے، یہ تو آسان بات ہے۔ یہ تو حکومت پاکستان کے اس نمائندے کے سامنے نوٹ پھاڑنا ہے، میرا نوٹ بدلو۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے نوٹ ہٹ جانا الگ، ایک ہے پھاڑنا الگ، ایک ہے گناہ کا ہو جانا الگ، ایک سوچ سمجھ کر پلاننگ کر کے گناہ کرنا الگ۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ غلطی ہو جائے ہم معافی مانگ لیں، جان بوجھ کر پلاننگ کر کے کریں گے توبہ اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے توفیق ملنا مشکل ہو جاتا، پھر ڈٹے پڑتے ہیں، پھر بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں باتوں سے مان جاتے ہیں، کچھ لاتوں کے بھوت بھی ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ کس کا نوٹ ہے بھائی؟ یہ نوٹ واپس لے لیں، یہ تو ہلکا ہاتھ میں جمع کروا دیں۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ان تمام نوجوانوں کو ویسے ہی قبول فرما لیجئے جیسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یا اللہ ہم نے امت کے نوجوانوں پر ہمیشہ رحمت فرمائی، ان سب نوجوانوں کو قابل نوجوان بنا دیجئے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com